السلام علیکم، یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا، تحریر محمد فیاض ماہی، آواز سمر زہرا۔ اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 5۔ آج سے پہلے بھی اس یونیورسٹی کی 3 طالبات کو گم کر دیا گیا تھا، مگر وہ بھی آج تک زندہ یا مردہ نہ مل سکی تھی۔ ان کا بھی کوئی سراغ لگانے میں عوام کے محافظ بری طرح ناکام رہے تھے۔ کافی باغ دوڑ کے بعد ان لڑکیوں کے والدین رو دھو کر خاموش ہو گئے تھے، مگر ان کی سسکیاں اور آہیں عرش الہی کو ضرور ہلاتی تھی، کیونکہ حکومتی ایوانوں میں بجنے والے ٹل یا تو ناکارہ ہو گئے تھے یا پھر نفسا نفسی کے سوداگروں کے شور میں اپنی اہمیت کھو چکے تھے۔ لیکن آج کا معاملہ خاصا مختلف تھا۔ جس جج کی بچی کو اغوا کیا گیا تھا، ان کی عدالت میں موجودہ حکومت کے خلاف کرپشن کے کافی کیسز زیر سماعت تھے، اس لیے میڈیا، اخبارات اور دیگر ذرائع حکومت کو ہی آڑے ہاتھوں لے رہے تھے، اور حکومتی وزراء نے میڈیا کے تیز و تند سوالات سے بچنے کے لیے اپنے موبائلز ہی بند کر دیے تھے۔ طلباء و طالبات یونیورسٹیوں سے نکل کر سڑکوں پر آ چکے تھے، ہر طرف ٹریفک جام ہو چکی تھی۔ توڑ پھوڑ میں وہ بھی شامل ہو گئے تھے جو حکومت سے کافی اکتائے ہوئے تھے اور بہانہ ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ یہ اچھا خاصا بہانہ آ گیا تھا کہ حکومت مخالف نعرے بازی اور سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ میں وہ کافی لطف محسوس کر رہے تھے۔ میڈیا اور پریس کے صحافیوں کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں، جبکہ پولیس والے اپنے مورچے چھوڑ کر کسی بڑے کے بڑے حکم کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ آدھے پولیس والوں نے تو ڈر اور خوف سے یونیفارمز اتار پھینکا تھا اور سفید کپڑے پہن لیے تھے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے کہ 2-3 شہروں میں پولیس والوں کی درگت بن رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ طیبہ نے احمد فراز سے پوچھا، جو کہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ طیبہ کب ادھر آ نکلی تھی، اور کافی دیر سے اسکرین پر ہنگاموں کی فوٹیج دیکھ دیکھ کر پریشان اور خوفزدہ ہو رہی تھی۔ جب اغوا کنندگان کی فوٹوز دکھائی گئیں تو وہ آج کے کیس کو دیکھ کر روحانسی انداز میں چیخ پڑی، تو احمد فراز نے گردن گھما کر اس کو دیکھا اور پریشان لہجے میں پوچھا، تم آج یونیورسٹی نہیں گئی؟ نہیں، بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ طیبہ اس کے ساتھ والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی اور خوفزدہ بھی تھی۔ احمد فراز اس کی سچویشن سمجھ رہا تھا، کیونکہ اغوا ہونے والی اس کی کلاس فیلو بھی تھی اور اس کی دوست بھی تھی، اور وہ ایک اچھے اعلیٰ سٹیٹس کے مالک کی بیٹی بھی تھی۔ احمد فراز ٹھنڈی سانس خارج کرتا ہوا بولا، تم پریشان نہ ہو، پولیس اپنا کام کر رہی ہے۔ پولیس؟ طیبہ زور سے چلائی، میری رائے میں تو پولیس ہی ملوث ہے اس کام میں۔ وہ خاصی خوفزدہ لگ رہی تھی۔ آج تک کوئی بھی اغواگار پکڑا نہیں گیا فراز۔ احمد فراز کو اس کے منہ سے اپنا نام اس طرح سننا بہت اچھا لگا، مگر یہ موقع نہ تھا کہ وہ کوئی اظہار کرتا۔ وہ اس کو دلاسا دینے والے انداز میں بولا، تم ریلیکس ہو جاؤ، ابھی کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا جس سے جج صاحب کی بیٹی مل جائے گی۔ مگر اس کا یہ دلاسا بھی ناکام ہوتا دکھائی دیا جب وہ رونے والے انداز میں بولی، اب معجزے نہیں ہوتے فراز، اب پیغمبر نہیں آئیں گے، اب وہ قومیں بھی تو نہیں ہے نا۔ احمد فراز بولا۔ طیبہ احمد فراز کی طرف دکھ سے دیکھتی ہوئی بولی، خدا نہ خواستہ کل کو اگر ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہو جائے تو معجزے کا انتظار کرتے رہنا۔ احمد فراز تڑپ کر اٹھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، خدا نہ کرے تمہارے ساتھ ایسا کچھ ہو۔ اس کے فکرے کی تڑپ، الفاظ کی ادائیگی اور بے ساختہ پن نے طیبہ کو خوف کی حالت سے باہر نکال کر حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ احمد فراز کا ہاتھ ابھی تک اس کے منہ پر تھا۔ اس نے احمد فراز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو اس کو اپنی بے ساختگی اور بے وقوفی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے طیبہ سے نظریں چراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹا لیا تو طیبہ روحانسی انداز میں اندر کی جانب بھاگ گئی۔ وہ سامنے سے آتی ہوئی ریبا سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ اسے کیا ہوا فراز بھائی؟ ریبا کی حیرت قدرتی تھی، وہ احمد فراز کے پاس پہنچ چکی تھی۔ کچھ نہیں، وہ دیکھو۔ اس نے ریبا کی نظریں ٹی وی اسکرین کی جانب کرواتے ہوئے کہا، آج جو لڑکی اغوا ہوئی ہے طیبہ کی کلاس فیلو تھی، وہ یہ مناظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی ہے۔ ریبا شاید ابھی جاگی تھی۔ وہ اسکرین پر چلنے والی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ ساتھ شہر بھر کی بلکہ ملک بھر کی
दुगरगू हालत पर अफसुर्दा हो गई थी। अहमद फराज इसको छोड़कर चला जाता, लेकिन मौजूदा हालात को टीवी स्क्रीन पर देखना इसके लिए ज़रूरी था। क्योंकि इसने रात के लिए अपने शो की तैयारी भी करना थी, इसलिए वो अपने कमरे में जाने की बजाय वहीं बैठकर टीवी देखने लगा। आइए आइए ज़हे नसीब, आज कैसे रौनक बख्शने का फैसला कर लिया सरकार। नायिका अनिल शर्मा को आते देखकर बोली। अनिल शर्मा ने नायिका की आंखों में कारोबारी चमक देखी और मुस्कुराता हुआ बोला, बदनाम गली कूचों से तो हमारा बचपन का याराना है नायिका जी, इधर न सही उधर सही। अनिल शर्मा आगे बढ़ता हुआ कीमती कालीन को अपने पांव तले रोंद कर सामने लगे हुए तख्त पर बैठ गया। क्या खिदमत करूं हुजूर की। लहजा कारोबारी था, मगर अल्फाज में चापलूसी साफ जाहिर करती थी कि नायिका अनिल शर्मा के आला खानदानी स्टेटस से बखूबी वाकिफ है। तुम्हें ये तो मालूम ही है कि हम बदन के खरीदार नहीं हैं, सिर्फ कला के परिस्तार हैं। अनिल शर्मा ने वाज़िया कर दिया था कि वो जिस्मानी ताल्लुका खाहा नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नाच गाने का ही रसिया है। नायिका भी बड़ी काया थी। जो हुक्म हजूर, एक जबरदस्त माल आया है। क्या खूब नाचती है, इसके अंग अंग से कला टपकती है, यूं लगता है कि इसके साथ साथ कोठे की हर चीज नाच रही हो। तारीफों के पुल बांध बांध कर नायिका नाचने वाली तवाइफ का रेट बढ़ा रही थी और अभी तक अनिल शर्मा ने तवाइफ को देखा भी ना था। नायिका उठकर अंदर की जानिब बढ़ गई। आसपास के कोठों से तबलों और दीगर साजों के साथ साथ गानों की आवाजें इस बात की गमाजी कर रही थीं कि इस वक्त धंधा अरूज पर है। कुछ ही देर में साजिंदों ने अपने साजो सामान को सेट कर लिया तो आने वाली का हुस्न देखकर वाकई अनिल शर्मा के होश काबू में न रहे थे। वो इंतहाई खूबसूरत थी और बमुश्किल ही इसकी उम्र 20-21 साल होगी। देखने में वो कोई कॉलेज की तालबा लगती थी। उसके हुस्न का जायजा लेते लेते अनिल शर्मा की नजरें इसकी आंखों पर गईं तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर उदासी और गम की सोगवारियत छाई हुई थी। तवाइफ ने नाचना शुरू किया तो वाकई रक्स को अज़ा की शायरी करार देने वालों को दाद देना पड़ी, क्योंकि तवाइफ की पुतली और लचकती कमर गुलकारा के मुंह से अल्फाज निकलने के साथ साथ ही बल खाती थी। इसके पांव में पड़ी हुई पायल छन छन कर रही थी। अनिल शर्मा इसके हुस्न में खो जाता, मगर इसके तखय्युल में यकदम अपना भगवान आ गया, जिसे इसने अपने हाथों से तराशा था, इसकी पूजा किया करता था, जिसको अपनी हकीकी दुनिया में देखने और उससे मिलने के लिए इसे अपने इंतजार और परस्तिश पर भरोसा था। वो इसको गौर से देखने लगा। अगर ये तवाइफ अपने हुस्न से मजीद 10 गुना भी खूबसूरत और हसीन होती, तब भी वो इसके ख्यालों में इसके दिल पर हुकूमत करने वाली देवी से कमतर ही थी। अनिल शर्मा ने तवाइफ के रक्स की तारीफ की और नोटों की एक गड्डी निकालकर इस पर निछावर करता हुआ बोला, जब दिल परेशान हो तो आंखें उदास हो जाती हैं और मजबूरी रक्स बनकर पूरे बदन को तवाइफ बनकर नाचने पर मजबूर कर देती है। इसने अपने सामने खड़ी नौजवान तवाइफ की आंखों में देखा और अपनी उंगली से इसके माथे पर आ जाने वाली बालों की लट को हटाते हुए कहा, मैं समझ गया हूं कि ये माहौल तुम्हारे लिए और तुम इस माहौल के लिए अजनबी हो, मगर खरीदार को इस बात और तुम्हारी मजबूरी से कोई गर्ज नहीं है। वो ये कहकर तवाइफ को हैरान और परेशान छोड़कर वहां से निकल आया। ये इसकी रूटीन में शामिल था कि वो शराब से अपना दिल बहलाया करता था और हर हफ्ते में एक दिन वो बाजारे हुस्न का चक्कर जरूर लगाया करता था। दौलत की परवाह न थी। बाप का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वसी तर बिजनेस था, जिसका कोई हिसाब ही न था। इसने आज तक किसी भी तवाइफ के साथ जिस्मानी ताल्लुक रवाना रखा था। वो आला स्टेटस की आला तरीन शख्सियत होने के नाते इस काम को इंतहाई छोटा और गलत समझता था। ये इसकी आला ज़हनियत की आला कारकर्दगी भी थी। इसने कभी भी एक ही तवाइफ के कोठे पर नाच गाना ना सुना था। बस कभी एक के पास और फिर अगले हफ्ते कभी दूसरी तवाइफ के कोठे पर चला जाता था। मगर जिस कोठे पर एक बार चला जाता, इस कोठे की नायिका और तवाइफों की यही ख्वाहिश होती थी कि अनिल शर्मा जब भी आए दोबारा इन्हीं के पास ही आए, क्योंकि सभी इसके अमीर कबीर होने को जान गई थी और उनकी आमदनी भी अच्छी खासी हो जाती थी। आज जिस तवाइफ को वो देख कर आ रहा था, इसने इसे खासा मुतासिर किया था, क्योंकि वो किसी तौर पर भी तवाइफ न लग रही थी। यूं लगता था कि इसको जबरदस्ती इस काम में बल्कि इस आंख में झोंका गया है। इस मार्केट का यही तो सबसे बड़ा अलमिया था कि यहाँ पर आने वाली नई नई लड़कियों को किसी न किसी का करीबी रिश्तेदार फरोख्त कर जाता था, या फिर इनको दूसरे मुल्कों के साथ साथ अपने मुल्क के तालीमी अदारों से भी अगवा करवा दिया जाता था।
طوائفیں ان کے گن دیکھ کر ان کی بولی لگاتی تھی اور اپنے کام میں نئی ورائٹی بڑھانے کے لیے اچھے داموں پر خرید لیتی تھی۔ آج اس کے سامنے ناچنے والی بھی کسی مجبوری کے گھنگرو اپنے پاؤں میں باندھ کر اپنے رقص کو اس طرح اس کے سامنے پیش کر رہی تھی کہ اعضاء کی شاعری کا توازن متوازن نہ لگ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کا پاؤں زمین پر نہیں، اسی کے دل پر پڑ گیا ہو اور فکرے کا وزن خراب ہو گیا ہو۔ اس کی کیا مجبوری تھی؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ وہ اس بازار کی زینت بن گئی تھی؟ اسے کون بیچ گیا تھا؟ کتنے میں بیچ گیا تھا؟ اور وہ بیچنے والے کی کیا لگتی تھی؟ انیل شرما کو اس کہانی سے کوئی سروکار نہ تھا، کیونکہ وہ جس طوائف کو بھی کنگھالتا اس کی کہانی انتہائی دردناک ہی ہوتی۔ وہ اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے یہاں آتا تھا، وہ کسی بھی طوائف کی رویداد سن کر مزید دکھی ہونے کے لیے نہ آتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی مجسمہ حسن کا گرفتار تھا اور اس کی آمد کا منتظر تھا۔ فواز احمد نے اپنے بہترین کپڑے بیگ میں رکھے تھے، ضروری سامان کے ساتھ ساتھ اس نے لکھنے لکھانے کا سامان بھی رکھ لیا تھا۔ وہ روشنی کی دعوت پر اس کو ناول لکھنا سکھانے کے لیے ایبٹ آباد جا رہا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے ایک چھوٹی سی میٹنگ احمد فراز کے ساتھ بھی کر لی تھی۔ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ تمہاری تو لاٹری نکل آئی ہے، کیونکہ یہ کام تو سکھانے سے نہیں آتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کسی کے لکھے ہوئے کو آپ اپنے علم اور تجربے کی بنا پر سنوار سکتے ہیں، اس کی جھول اور نوک پلک سنوار کر اس کی تحریر کو پڑھنے اور سمجھنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ لیکن فواز احمد ہی جانتا تھا کہ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جا رہا ہے۔ اس کو روشنی کا وہ لمس نہ بھولا تھا جب وہ سفر کے دوران سر اس کے کندھے پر رکھ کر سو گئی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر برگر کھا رہی تھی اور اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی اسی کی کتاب پڑھ رہی تھی۔ وہ فواز احمد کی تحریر سے اتنا پیار کرتی تھی کہ وہ کتاب کھولنے سے پہلے فواز احمد کے نام پر اپنی نرم و نازک انگلی پھیرتی تھی۔ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ فواز احمد بھی پیار بھرے تیر سے گھائل ہو گیا تھا۔ وہ زخمی سینہ اور چھلنی دل لے کر راتوں کو جاگتا رہا تھا۔ وہ سوچا کرتا تھا، بلکہ دعائیں کیا کرتا تھا کہ روشنی اس کو کال کرے تو وہ اس سے ڈھیروں باتیں کیا کرے گا۔ ایسا ہی ہوا تھا کہ روشنی کا ایک فون ایسا آیا کہ اس کو ڈھیروں باتیں کرنے کا موقع بھی مل گیا اور بہترین جواز بھی مل گیا تھا۔ مگر وہ ایک استاد کی حیثیت سے جا رہا تھا۔ کیا استاد اور شاگردوں کے درمیان محبت کا رشتہ ٹھیک اور مناسب بات ہے؟ لیکن محبت تو اندھی ہوتی ہے، وہ تو ایسا رشتہ ہے جو ہر رشتے پر حاوی ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فواز احمد کبھی بھی اپنے جذبات کا اظہار روشنی سے نہیں کرے گا۔ وہ اپنے امیج کو اس طرح برقرار رکھے گا، بس وہ روشنی کو اپنے سامنے ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملنا ہی اس کا مقصد تھا۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ روشنی کون ہے، ایبٹ آباد کس جگہ رہتی ہے، اس کے والدین بہن بھائی کس طرح فواز احمد کو ڈیل کریں گے، وہ کیسے برداشت کریں گے کہ ایک نوجوان لڑکا ان کی جوان خوبصورت حسین لڑکی کو پڑھانے کے لیے آئے اور ان کے گھر پر رہے۔ حالانکہ روشنی نے اسے بتا دیا تھا کہ اس نے اپنے گھر میں فواز احمد کے لیے ایک الگ کمرہ صاف کروا دیا ہے۔ صاف کروانے کے ذکر پر فواز احمد کے ذہن میں اپنے گھر جیسا ہی کوئی کمرہ تھا جس میں فالتو کاٹ کباڑ پڑا ہوگا اور اسے صاف کروا کے فواز احمد کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہوگا۔ وہ دیکھ چکا تھا اور پڑھ بھی چکا تھا کہ ایبٹ آباد کافی خوبصورت علاقہ ہے۔ سرسبز و شاداب علاقہ پورے ملک میں اپنی الگ ہی پہچان رکھتا تھا۔ اس علاقے میں سیب اور آلو کی فصل سال کے مخصوص مہینوں کی خاص پیداوار تھی۔ فواز احمد نے ایبٹ آباد بس اسٹینڈ میں اتر کر ادھر ادھر اس طرح دیکھا جیسے کوئی پینڈو دبئی آ گیا ہو، کیونکہ اسے اب معلوم نہ تھا کہ کدھر جانا ہے، کیونکہ اس کے پاس صرف اور صرف روشنی کا نمبر تھا۔ گھر اور گھر والوں کا بھی علم نہ تھا، لیکن روشنی نے اس کی ایک پریشانی حل کر دی تھی کہ وہ جب ایبٹ آباد پہنچ جائے تو روشنی کو کال کر دے، اس کا ڈرائیور اسے پک کر لے گا۔ فواز احمد کو ڈرائیور کے پک کرنے والی بات پر تھوڑا سا اچنبھا ہوا، کیونکہ اس بات سے تو لگتا تھا کہ روشنی کسی امیر باپ کی بیٹی ہے۔ ہاں بھائی، امیر باپ کی بیٹی ہے تو وہ 1,00,000 روپے ماہانہ پر ٹویٹر افورڈ کر رہی ہے۔ فواز احمد کو وہ گاڑی بھی یاد آ گئی جو اس کو لینے آئی تھی۔ جب روشنی لاہور سے اس کے ساتھ سفر کرتی ہوئی اسلام آباد پہنچی تھی، وہ گاڑی تو کافی قیمتی تھی۔ بہت سی الجھنیں تھیں جو اس کے ذہن میں تھی، وہ روشنی سے مل کر ہی ہر الجھن کو سلجھانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے روشنی کا نمبر پریس کیا تو پہلی بیل پر کال ریسیو ہونے پر فواز احمد سمجھ گیا کہ روشنی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ فواز احمد بول رہا ہوں، اس نے روشنی کے کال ریسیو کرتے ہی کہا۔ میں ایبٹ آباد پہنچ گیا ہوں میڈم۔
او مائی گاڈ سر، آپ کہاں ہیں؟ روشنی ناقابل یقین انداز والے موڈ میں بولی تھی. بس اسٹینڈ پر ہوں. ابھی سر ڈرائیور آپ کو لینے آ رہا ہے. پلیز سر، آئی ایم سوری، مجھے اندازہ نہ تھا کہ آپ آئیں گے. ابھی ڈرائیور آ جاتا ہے. روشنی کو یقین نہ آ رہا تھا. وہ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کس طرح اور کن الفاظ میں کرے. میں اسٹینڈ کے بالکل سامنے کتابوں کے سٹال پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوں. فواز احمد کا لہجہ متانت اور سنجیدگی سے بھرپور تھا. جی سر، میں ابھی بھیجتی ہوں ڈرائیور کو. کال منقطع ہو گئی. فواز احمد چلتا ہوا اسٹینڈ سے باہر نکل آیا. اس نے دور سے ہی بک سٹال پر لٹکے ہوئے اخبارات دیکھ لیے تھے، اس لیے اس نے روشنی کو وہیں بتایا تھا. فواز احمد جا کر سٹال پر کھڑا ہوا تو اسے خوشگوار حیرت کا اظہار ہوا، کیونکہ بک سٹال والے نے اس کے نئے ناول کا اشتہار لگا کر نیچے لکھا ہوا تھا کہ یہاں دستیاب ہے. فواز احمد وہاں کھڑا ہو کر تازہ اخبار دیکھنے لگا تھا. وہ کبھی ماہانہ ڈائجسٹ دیکھنے لگتا تھا. اس کی نظر اپنی کتاب پر گئی تو اس نے سٹال والے سے قیمت پوچھ لی. سن کر وہ سوچنے لگا کہ پبلشرز اس کے نام سے کتنا روپیہ کما رہے تھے، جبکہ اس کو صرف پیٹ بھرنے کے لیے چند ہزار ہی ملتے تھے. آپ فواز احمد ہیں؟ ایک بارودی ڈرائیور نے اس کے پاس آ کر پوچھا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا. جی ہاں، میں ہی فواز احمد ہوں. فواز احمد سوچ رہا تھا کہ روشنی نے اس کا حلیہ بتا کر ڈرائیور کو بھیجا ہوگا اور پھر وہ اس وقت اکیلا ہی بک سٹال پر کھڑا تھا، اس لیے بآسانی پہنچ گیا تھا. اس کے اعتراف پر ڈرائیور نے اس کا بیگ پکڑا اور آئیے سر کہتا ہوا آگے چل دیا. وہ سڑک پر کھڑی شاندار قیمتی گاڑی کے پاس پہنچ کر رکا تو فواز احمد کو یاد آ گیا یہی وہ گاڑی تھی جس میں روشنی بیٹھنے لگی تھی. آج وہی گاڑی فواز احمد کو لینے آئی تھی. ڈرائیور نے ادب سے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور فواز احمد کے اندر بیٹھ جانے تک بادب کھڑا رہا. اس کی عزت شروع ہو گئی تھی. وہ ایک استاد کی حیثیت سے آیا تھا مگر محبت کا پروفیسر بن گئے. گاڑی اپنی منزل کی جانب چل پڑی تو خوبصورت علاقے کی خوبصورتی اور بھی نکھرنے لگی، کیونکہ وہ روشنی کی گاڑی میں بیٹھا اس کے گھر جا رہا تھا. اسے ان راستوں سے روشنی کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی. ہر طرف سبزہ اور ہریالی اس کی آنکھوں کو بھا رہی تھی. ارد گرد بکھرے کھیت کھلیان سبزیوں اور فروٹ سے لدے ہوئے تھے. ایک موڑ مڑتے ہی گاڑی بہت بڑے محل کے گیٹ پر کھڑی تھی. فواز احمد کی حیرت دو چند ہو گئی تھی. وہ کبھی خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا کہ روشنی اتنے بڑے محل میں رہ رہی ہوگی. گیٹ کھولا گیا تو گاڑی اندر داخل ہوئی تو فواز احمد کے لیے حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ لگانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ کم از کم ایک مربع پر پھیلا ہوا لان اور پھر درخت اس ترتیب سے لگائے گئے تھے کہ خوبصورتی کا احساس دل و دماغ کو سکون بخشنے کے لیے کافی تھا. گاڑی چلتی ہوئی عمارت کے پاس پہنچی تو پورچ میں پہلے بھی دو گاڑیاں کھڑی تھی جو کہ قیمتی اور خوبصورت تھیں. فواز احمد سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اتنے امیر لوگ بھی اس کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اتنی دولت اور شان و شوکت کے ہوتے ہوئے بھی آج کے دور میں مصنف سے محبت اور اس کی تحریر کو پذیرائی بخشتے ہیں. وہ گاڑی سے اترا اور ڈرائیور نے ایک ملازم کو آواز دے کر اسے سمجھایا کہ فواز احمد کو ایک کمرے میں چھوڑا ہے کیونکہ یہ روشنی میڈم کے مہمان ہیں. فواز احمد کا بیگ اس ملازم نے اٹھایا اور آئیں صاحب جی کہتا ہوا آگے آگے چل پڑا. اور فواز احمد اس کی تقلید کرتا ہوا جب محل میں داخل ہوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ جنت میں آ گیا ہے. غریبوں کی زندگی جی کر اسے یہی لگ رہا تھا کہ ہر انسان اسی کی طرح جیتا ہوگا، بس فرق ہوگا تو صرف اتنا کہ وہ کچے مکان میں رہتا تھا اور امیر لوگ سنگے مرمر سے تعمیر کسی کوٹھی میں رہتے ہوں گے. مگر یہ تو محل تھا جو اس نے فلموں میں دیکھا اور اپنی کہانیوں میں لکھا تھا. قیمتی اور دیو ہیکل فانوس چھت سے لٹکا ہوا فواز احمد کو بتا رہا تھا کہ روشنی نے 1,00,000 روپیہ ماہانہ کی آفر اسے یوں ہی نہیں کر دی تھی. اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ روشنی کے والد کا کیا کاروبار ہے اور اس کے گھر کے کتنے افراد ہیں، بھائی کتنے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں. وہ ملازم کی معیت میں چلتا ہوا ایک راہداری پار کر کے ایک کمرے میں پہنچا تھا. ملازم اس کا سامان رکھ کر چلا گیا مگر فواز احمد ہونک بن کر کمرے میں کھڑا تھا. اس کے پاؤں کے نیچے قیمتی قالین تھا. دروازے اور کھڑکیوں پر پڑے ہوئے پردے بھی نفاست اور کرینے سے لگائے گئے تھے. ایک خوبصورت اور بڑے بیڈ پر اعلیٰ قسم کے کپڑے کا سیٹ بچھایا گیا تھا. ایک سوٹنگ الماری جو کہ دیوار میں ہی بنی ہوئی تھی. اسے کمرے کی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا جو کہ اس کی سمجھ کے مطابق اٹیچ باتھ ہوگا. اس نے کمرے کے جائزے سے فارغ ہو کر خود کو پرسکون انداز میں بیڈ پر گرا لیا. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ملک میں نہیں بلکہ کسی یورپی ملک کے 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے میں موجود ہے. اس نے جوتے اتارے اور واش روم میں داخل ہوا تو خوشبوؤں کے ایک اہلے نے اس کا استقبال کیا جو کہ رنگ برنگ اور امپورٹڈ باڈی سپرے اور دیگر شیونگ کے سامان سے امڑ رہا تھا.
اتنا بڑا واش روم دیکھ کر اس کی تو سیٹی گم ہو گئی، کیونکہ وہ اتنے سائز کے ایک کمرے میں اٹھتا بیٹھتا اور سوتا تھا۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا اور خود کو پرسکون پایا۔ ایک نرم تولیے سے منہ صاف کرتا ہوا باہر نکلا تو اس کے بیڈ پر ایک ٹرے میں پانی کا گلاس اور گرما گرم بھاپ اڑاتی چائے کا مگ موجود تھا۔ کوئی ملازم اس کی واش روم میں موجودگی کے وقت میں رکھ گیا تھا۔ اس نے پانی پیا اور گرم گرم چائے کا مگ ہونٹوں سے لگا لیا۔ وہ بہترین اور مزیدار چائے سے لطف اندوز ہوتا ہوا کمرے میں ایک کھڑکی کی جانب بڑھا اور دبیز پردے ہٹاتا ہوا باہر کے خوبصورت منظر کو دیکھنے لگا، جو کہ اسی محل کا ہی حصہ تھے۔ وہ ایک بڑے سوئمنگ پول کا منظر تھا جس میں ہلکے نیلے رنگ کا پانی ہوا کے دوش پر آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ تھوڑی دور نظریں دوڑانے پر اس کو وہ تمام لون نظر آنے لگے جس کو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا جب وہ گاڑی میں سوار اس محل میں داخل ہوا تھا۔ یہ یقیناً روشنی کے باپ کا کمال تھا کہ اس نے ہر چیز کو اپنی پرفیکٹ جگہ پر لگوانے کے لیے اپنا روب اور دبدبہ استعمال کیا ہوگا، اور یہ گھر تقریباً 1 کلومیٹر پر محیط ہوگا۔ یہ فواز احمد کی اپنی ذاتی سوچ تھی کہ اس گھر کی ملکیت تقریباً 20 سے 30 کروڑ تک ہوگی یا پھر اس سے بھی زیادہ۔ اس کا اندازہ وہ نہ لگا سکتا تھا۔ اس نے ایک عورت کو دیکھا جو وہیل چیئر پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ وہ معذور عورت کون تھی اور اس کے اس طرح چائے پینے کے سٹائل سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ روشنی کی کوئی عزیزہ ہی ہے، کیونکہ فواز احمد کو اپنی دور کی نظر پر مان تھا۔ اس نے معذور عورت کے قیمتی اور صاف ستھرے کپڑوں سے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ بھی گھر والوں میں سے ہی ہے۔ اپنی بات کی تصدیق وہ کسی بھی ملازم سے کر سکتا تھا۔ دروازے پر دستک سن کر اس نے شیشے میں اپنے بال دیکھے اور گلا کھنکھار کر بولا، دروازہ کھلا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ روشنی آئی ہوگی، مگر اندر داخل ہونے والا ایک بھرپور مردانہ وجاہت سے بھرپور شخص تھا جس کے چہرے سے متانت، وقار اور جلال جھلک رہا تھا۔ اس کے بے داغ سوٹ نے اس کی شخصیت کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ السلام علیکم جی۔ فواز احمد آنے والے کی روبدار شخصیت سے خاصا متاثر ہو گیا تھا، اس لیے اس نے بغیر تعارف کے ہی سلام کرنے میں پہل کی تو والد جو کہ مراد خان تھے نے باوقار انداز میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ مراد خان نے تنقیدی نظروں سے فواز احمد کا جائزہ لیا اور پھر بولے، فواز احمد؟ جی میں ہی فواز احمد ہوں۔ فواز احمد کا لہجہ باادب تھا۔ آنے میں کوئی دقت تو نہیں ہوئی برخوردار؟ مراد خان کا لہجہ اپنائیت سے بھرپور لگا تو فواز احمد کو حوصلہ ہو گیا۔ جی نہیں، اگر کوئی دقت ہوتی بھی تو یہاں آ کر جو سکون ملا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ مراد خان نے غور سے فواز احمد کی طرف دیکھا اور کمرے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے اور فواز احمد کو بھی اشارہ کیا کہ وہ بھی بیٹھ جائے۔ فواز احمد کو اس کے اشارے کو سمجھتے ہی عمل بھی کرنا پڑا تھا۔ انسان برسوں میں جوان ہوتا ہے مگر تم تو مجھے بوڑھے لگ رہے ہو۔ فواز احمد کو سمجھ نہ آئی کہ وہ مراد خان کی بات کا کیا مطلب لے۔ اس نے اس کی تعریف کی تھی یا اس کی پرسنالٹی سے جیلس ہو کر اس پر تنقید کی تھی، مگر وہ الفاظ کا کھلاڑی تھا اور مراد خان کی بات کا جواب بھی اسی انداز میں دینا تھا کہ جیت الفاظ کی ہی ہوتی۔ میں اپنے وقت کو بہترین صرف کرتا ہوں، اس لیے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ مراد خان اس کے بہترین جواب سے اشش کرنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ مراد خان کچھ بولتے فواز احمد پھر بولنے کی جرأت کر گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تجربہ کار ہو گیا ہوں اور تجربہ کار ہی بوڑھا ہوتا ہے، جسمانی طور پر وہ جوان ہی رہتا ہے۔ میں نے تو یہی سیکھا ہے کہ وہ انسان تعریف کا مستحق ہے جو علم کی طاقت کے ساتھ ساتھ شہرت غضب کو بھی زائل کرنے کی طاقت اور حوصلہ رکھتا ہو۔ مراد خان شاید اس کا امتحان لینے آئے تھے۔ وہ ان کی بات سن کر ہولے سے مسکرایا اور بولا، جس طرح محبت انسانیت کا دوسرا نام ہے، بالکل اسی طرح علم بھی برداشت اور صبر کا نام ہے، اور جناب مجھ میں برداشت کی اتنی قوت ہے جو مجھے طاقت دیتی ہے کہ میں کسی بھی میدان میں الفاظ کے ہاتھوں شکست نہیں کھا سکتا۔ بھرپور جواب تھا۔ مراد خان مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہوئے تو فواز احمد بھی کھڑا ہو گیا۔ مفلس و محتاج کا ایماندار رہنا بہت مشکل ہے۔ فواز احمد کی ذات پر طنز تھا یا اس بات کی وارننگ تھی کہ تم نوجوان ہو اور اس گھر میں تمہاری بننے والی شاگرد بھی خوبصورت اور نوجوان ہے۔ تمہاری نگاہوں کی پاکیزگی اور نفس کی ایمانداری ہی تمہاری حیثیت کی شناخت بتائے گی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، دولت مندی سے زیادہ کوئی بھی چیز ایمان کو متزلزل نہیں کرتی۔ میرے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے بلکہ علم اور ایمان کی دولت ہے جس نے مجھے خوشحال بنایا ہوا ہے، اور جس کے پاس علم کی دولت ہو وہ کبھی بے ایمان نہیں ہوتا جناب۔ میرا نام مراد خان ہے۔ مراد خان نے فواز احمد کا بادب اور الفاظ سے بھرپور لہجہ سنا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور میں روشنی کا باپ ہوں۔ فواز احمد نے مراد خان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور مراد خان کے آخری فقرے پر وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا
وہ مسکرا رہے تھے اور فواز احمد کا ہاتھ بھی ہلا رہے تھے. مجھے خوشی ہوئی تم سے مل کر اور امید بھی کرتا ہوں کہ جس کام کے لیے تم آئے ہو اسے ایمانداری سے سر انجام دو گے. انشاءاللہ. مراد خان نے باہر جانے لگے اور پھر واپس مڑتے ہوئے بولے، فواز احمد اس گھر کی ہر اینٹ اور ہر ذرہ مہمانوں کی قدر کرتا ہے. اگر تمہیں اپنی عزت افزائی اور قدر میں کوئی کمی نظر آئے یا محسوس ہو تو بلا جھجک کہہ دینا. جی ضرور. فواز احمد پر ان کی رعبدار شخصیت اور الفاظ کی دھاک بیٹھ گئی تھی، اور پھر وہ اس عظیم الشان پراپرٹی کے مالک اور روشنی کے والد تھے. فواز احمد کا مختصر جواب اور باادب لہجہ مراد خان کو بھی خاصا متاثر کر گیا تھا. وہ کمرے سے باہر نکلے تو فواز احمد نے ایک طویل پرسکون سانس خارج کی اور خود کو بیڈ پر گرا لیا. وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس گھر میں روشنی کے استاد کی حیثیت سے آیا ہے، اس کا اچھا خیر مقدم کیا گیا ہے، بہترین کمرہ اور بہترین ماحول مہیا کیا گیا ہے، مگر ابھی تک روشنی سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ یہ سوال اس کے دل کے نہال خانوں سے ابھرا تھا. وہ اتنی بے چینی سے روشنی کا منتظر کیوں تھا؟ یہ عمل اس کی سمجھ سے بالاتر تھا. دروازے پر دستک سن کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کم ان کہتا ہوا دروازے کی طرف دیکھنے لگا. دروازہ کھلا تو وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ روشنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی تھی. اس نے ٹراؤزر اور شرٹ پہن رکھی تھی اور گلے میں دوپٹہ تھا. بغیر میک اپ کے ہی وہ کوئی پری لگ رہی تھی. وہ اپنے ہی گھر میں اجنبیوں کی طرح کھڑی تھی اور اس مانوس اجنبی کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو اس کی نیندیں چرا گیا تھا، دل کا قرار و سکون برباد کر گیا تھا. وہ اس کے سامنے یوں کھڑا تھا جیسے کوئی چور کٹہرے میں ہو، مگر فرق اتنا تھا کہ دونوں ہی اس وقت دل کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے چور تھے، مگر جج کون تھا اس بات کا فیصلہ نہ ہو پایا تھا. فواز احمد نے پلکیں جھپکیں تو کھلی آنکھوں سے روشنی دل میں اتر گئی. دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو پکار رہی تھی. فواز احمد یہاں پر استاد بن کر آیا تھا مگر اپنا سب کچھ لٹا بیٹھا تھا، جبکہ روشنی سیکھنے کے لیے فواز احمد کو یہاں تک لائی تھی. وہ کچھ بھی نہ سیکھ پائی تھی، سب کچھ ہار بیٹھی، کیونکہ ابھی تک کلاس ہی شروع نہ ہوئی تھی مگر امتحان شروع ہو گیا تھا. اب فیل اور پاس کا نتیجہ آنے میں کتنا وقت درکار تھا اس بات کا اندازہ استاد اور شاگرد کو نہ تھا. السلام علیکم. روشنی کی گنگناتی آواز سنائی دی تو فواز احمد تخیلاتی دنیا سے باہر آ گیا. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. روشنی کے ہونٹوں سے گلاب جھڑے تو فواز احمد مسکرانے لگا اور بولا، سیکھنے کی لگن اور پرخلوص جستجو یقیناً کوئی طاقتور چیزیں ہیں. نہیں سر، یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ میرے کہنے پر تشریف لائے. روشنی کی گول گول آنکھیں فواز احمد کو اپنے دل میں گھر کرتی ہوئی محسوس ہوئیں. وہ یقیناً خوبصورت اور سمارٹ تو تھی ہی، لیکن انتہائی پرکشش بھی تھی. مجھے شرمندہ نہ کریں، مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ جیسے لوگ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. فواز احمد بولا تو وہ استفہامیہ انداز میں دیکھنے لگی تو فواز احمد کو اپنی بات واضح کرنا پڑی. میرا مطلب تھا کہ میری تحریروں سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں کہ میرے لیے یقیناً یہ ناقابل بیان ہے. وہ ہولے سے مسکرائی اور بولی، آپ ہیں ہی اتنے اچھے کہ آپ سے پیار کیا جائے. اب حیران ہونے کی باری فواز احمد کی تھی. جی؟ وہ حیرت سے بولا، آپ بہت اچھا لکھتے ہیں سر. میں تو کیا، میری اور دوست بھی آپ کی فین ہے. وہ ہنستے ہوئے بات کو بدل گئی. آپ کو کوئی دقت تو نہیں ہوئی سر؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے گھر میں رہتی ہیں. فواز احمد دل کی بات کو ہونٹوں پر لے آیا تھا. یہ سب تو تقدیر کی تقسیم ہے سر. میں اس گھر میں پیدا ہوئی، یہ گھر میری پیدائش سے پہلے کا ہے. روشنی کا جواب بہت اچھا تھا. میں آپ کے لیے کھانا بھجواتی ہوں سر. وہ واپس جانے لگی تو فواز احمد نے اس کو پکارا، روشنی. وہ واپس پلٹی اور فواز احمد کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہیں جھکاتی ہوئی بولی، جی سر. میری وجہ سے کوئی خاص تکلف نہ کیجیے گا پلیز. ایسی کوئی بات نہیں سر. آپ بھی پلیز خود کو غیر نہ سمجھیے گا، بلکہ آپ اس فیملی کا حصہ ہیں. وہ آخری فکرہ اس انداز میں کر گئی تھی کہ فواز احمد کے لیے سوال چھوڑ گئی تھی. اس فیملی کا حصہ؟ وہ ان چار الفاظ پر غور کرنے لگا. کتنی دیر تک؟ وہ خود ہی بڑبڑایا. اس نے اپنے بیگ میں سے اپنا لیپ ٹاپ نکال کر میز پر رکھا اور باقی سامان بھی طریقے سے رکھنے لگا. اس نے الماری کھولی تو اس میں نئی پینٹ شرٹس پریس کر کے ہینگرز میں لٹکائی گئی تھی. فواز احمد حیران رہ گیا، پھر خود ہی سر کو جھٹکتا ہوا مسکرانے لگا. یہ یقیناً روشنی کے بھائی کا کمرہ ہوگا جو مجھے دیا گیا ہے. اس نے دوسرے خانے میں اپنے کپڑے نکال کر رکھے اور مالی بند کی اور کرسی پر بیٹھ گیا.
اسے زوروں کی بھوک لگ رہی تھی. اسے ابھی یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اتنے بڑے محل میں کسی ملازم کو کیسے بلائے گا. اس کی نظر ایک کونے میں رکھے ہوئے فریزر پر پڑ گئی. وہ حیران بھی ہوا اور مسکرانے بھی لگا کہ بھوک لگی تو اندر کی آنکھ نے کیا کچھ ڈھونڈ لیا، حالانکہ فریزر سامنے ہی پڑا ہوا تھا جسے وہ دیکھ نہ پایا تھا. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں. مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. شکریہ.